محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ سبوں کو خوش و خرم رکھے اور ترقیات عطا کرے۔ ناظرین، قیمتی باتیں حصہ دوم میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے ایک گاؤں سجستان میں سن 537 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلے چشتیہ کے بانی ہیں۔ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ پھر خلافت ملنے کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ اس وقت پورے ہندوستان میں کفر و شرک کا بول بالا تھا۔ لوگ خدائے واحد کو چھوڑ کر اینٹ، پتھر، درخت، جانور، گائے اور گوبر کی پوجا کرتے تھے۔ ایسے تاریک ماحول میں ایک خدا کی آواز لگائی، واعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کے لیے در در سفر کیا، دور دراز کا سفر کیا اور پورے ہندوستان میں اسلام کے پیغام کو عام کیا، جس کے نتیجے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ ملک کے گوشے گوشے سے اللہ اکبر کی آواز آنے لگی اور لوگ بھی اس دعوتی تحریک کو پورے ہندوستان میں پہنچانے لگے۔ تقریباً آدھی صدی تک دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کا کام کرنے کے بعد 90 سال کی عمر میں سن 627 ہجری میں وفات پائی اور اجمیر میں ہی مدفون ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ کنگارو۔ کنگارو خرگوش کا ہم شکل ایک بڑا جانور ہے جو انسانی قد کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے اگلے پیر بہت چھوٹے اور پچھلے پیر بہت بڑے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کی دم بھی کافی لمبی اور موٹی ہوتی ہے۔ یہ اپنی دم پر بیٹھ جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کے پیٹ پر ایک تھیلی ہوتی ہے۔ کنگارو کا بچہ پیدائش کے وقت صرف 2 انچ کا ہوتا ہے، جس کی آنکھ بھی بند رہتی ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنی ماں کے جسم کے بالوں کو پکڑ کر سیدھا اس تھیلی میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں دودھ پی کر بڑا ہوتا ہے۔ زیادہ وقت اسی تھیلے میں گزارتا ہے اور کنگارو اس کو ہر جگہ لیے پھرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ بھلا بتائیے تو صحیح کہ اس چھوٹے سے بچے کو تھیلی کا راستہ کون بتاتا ہے اور بچپن سے بڑا ہونے تک کون اس کی حفاظت و پرورش کرتا ہے؟ اللہ ہی اپنی قدرت سے ان جانوروں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ شوہر پر بیوی کا خرچہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر واجب ہے کہ تم عورتوں کے لیے قاعدے کے موافق روزی اور کپڑے کا انتظام کرو۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 2950 نمبر کی حدیث ہے۔ فائدہ: شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق روٹی اور کپڑے کا انتظام کرے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ دعا کے کلمات کو 3 بار کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور استغفار کے کلمات کو 3 مرتبہ دہرانا پسند فرماتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رات میں سورہ دخان پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رات میں حامیم الدخان یعنی سورہ دخان پڑھی، اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس نے جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھی، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قرض نہ لوٹانا۔ اس کی نیت کر کے لینا کہ ہم قرض نہ لوٹائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی سے قرض لے
اور دل میں یہ پکا ارادہ کر رکھے کہ قرض پورا نہیں لوٹائے گا تو وہ اللہ سے ایک چور کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا ختم اور چھوٹنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے لیے اس کے مال میں سے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کھا کر ختم کر دیا۔ نمبر 2، جو پہن کر پرانا کر دیا۔ نمبر 3، وہ جو صدقہ دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک فیصلے کے دن کا وقت متعین ہے، فکس ہے، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، پھر تم لوگ گروہ در گروہ ہو کر آؤ گے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ریت ہو جائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ پرہیز بہترین علاج ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے سامنے روٹی اور کھجور رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ اور کھاؤ۔ میں کھجور کھانے لگا۔ آپ نے فرمایا تم کھجور کھا رہے ہو جبکہ تم کو آنکھ کی بیماری ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں دوسری جانب سے چبا رہا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان و زمین کی سب میراث اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔